سے ملنے والی دینی معلومات، خاص طور پر شرعی مسائل وغیرہ سن کر اسے ٹھیک سمجھ لینا یا اپنی طرف سے اس کی کوئی تطبیق کر لینا کیسا ہے؟ نیز اگر ڈاکٹر نماز چھوڑنے کا کہے تو کیا مریض صحت یابی تک نماز چھوڑ سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس طرح مطلب کہ ذرائع کے ذریعے سن کر شرعی مسائل کو فائنل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح مطلب ہے کہ جب تک علماء سے اس کی تصحیح یا اس کی تصدیق نہ کروا لیں، علماء دین سے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ ہم نے پڑھا یہ درست ہے یا نہیں. اچھا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو مفتی ہو نا، اچھا جن کے آگے مفتی لکھا جاتا ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ اتنا اس کی بھی گہری نظر ہو. جو مطلب فی الحال فتویٰ دیتے ہوں، دارالافتاء سے ان کا تعلق ہو، فتویٰ دیتے ہوں، تو وہ اس میں زیادہ رہنمائی بہتر کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کر لیا جائے. نیز اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نماز بیٹھ کر پڑھو، کرسی پہ پڑھو یا مت پڑھو، تو ڈاکٹر کی بات ہم اس صورت میں ویلڈ ہوگی. نہیں پڑھو تو ڈاکٹر خوف خدا والا ڈاکٹر تو سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کہ نماز مت پڑھو، وہ نہیں کہے گا. ہاں یہ کہ بیٹھ کر پڑھو. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر وہ ڈاکٹر ماہر ہے اور خوف خدا والا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس علم ہے دین کا، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، جو طب کا علم ہے اس کے مطابق، تو اس کی بات مان سکتے ہیں. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ بیماری میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے تکلیف ہو جاتی ہے، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے، بندہ سجدے میں جا نہیں پاتا، ٹیسیں اٹھتی ہیں، درد ہوتا ہے، ایسی صورت ہے. یا جھکا ہی نہیں جاتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھٹنے وغیرہ میں اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت خود اپنے اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا، تو اب وہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا سجدہ ساقط ہوا. یعنی کہ اب جب یعنی سجدے پر وہ قادر نہیں ہے. حقیقی سجدہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا سجدہ، اس کو سجدہ حقیقی کہتے ہیں. تو سجدہ حقیقی پر یہ قادر نہیں ہے، یعنی اس کو اب وہ کر نہیں پا رہا. تو ایسی صورت میں یہ قیام بھی اس کا معاف ہو جائے گا، اور اب یہ بیٹھے بیٹھے یا کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں اشارے سے نماز پڑھنے میں یہ شرط ہے، بیٹھے بیٹھے وہی اشارے سے، تو سجدہ تو کر ہی نہیں پا رہا نا. تو اشارے میں شرط یہ کہ رکوع میں جتنا اشارہ کیا، سجدے میں اس سے زیادہ اشارے کرے. اور یہ کہ اشارے سے نماز پڑھنے کے لیے کرسی پہ لوگوں نے تختے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مسئلے سے تعلق بھی نہیں ہے. اشارہ سر سے ہوتا ہے، گردن سے نہیں، پیٹھ سے نہیں ہوگا، یا صرف سر سے اشارہ ہوگا. اور سر سے اشارہ جیسے رکوع کا تھوڑا جھکا، یہ رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا. یوں رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکا تو سجدہ ہو گیا. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو یہ ترکیب اچھی بن جائے گی. تو اپنے طور پر یہ مسائل طے نہیں کرنے ہوتے. ڈاکٹر بھی خوف خدا رکھیں، ایسا نہ کہا کریں کہ مت پڑھو یا بھی آرام کی ضرورت ہے. اور جیسے یہ اس خاکے میں بتایا گیا، وہ سمجھا رہا تھا تم ابھی نہیں پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ پھر پڑھنا. تو یہ غلط طریقہ ہے. نماز پڑھنے سے تو روکنا کوئی تک ہی نہیں ہے، اشارے سے بھی پڑھنے کی گنجائش ہے. لیٹے لیٹے اشارے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں مریض کا کون سا دم نکل جائے گا؟ اور نماز میں اگر دم نکلتا ہے تو اس سے بہتر کیا موت ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بندہ دنیا سے رخصت ہو. تو اس دم نکلنے کا سبب نماز کی مومنٹ نہیں ہوگی، حرکت نہیں ہوگی، بلکہ وقت پورا ہو گیا، نماز تو دم نکل گیا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.